میں اللہ رب العزت کی آیت میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اے لوگوں سن لو، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو ماننے والوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اے لوگو جب تمہیں حاکم بنا دیا جائے، جب تمہیں منصف بنا دیا جائے، جب تمہیں حکمران بنا دیا جائے، جب تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے اور تم فیصلہ کرنے لگو، تم فیصلہ کرنے پہ آ جاؤ، تو اسلام یہ سکھاتا ہے، قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ معاملہ کرو گے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ مالدار ہو یا غریب ہو، وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، وہ بادشاہ ہو یا غلام ہو، وہ کالا ہو یا گورا ہو، تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، تمہیں کالے گورے کو نہیں دیکھنا، تمہیں مال و دولت کو نہیں دیکھنا، تمہیں طاقت و قوت کو نہیں دیکھنا۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں سے، اے لوگوں اگر دنیا کے اندر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو، دنیا کے اندر زندگی کی رونقیں چاہتے ہو، دنیا کے اندر تم خوشیاں چاہتے ہو، ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ معاملہ کرو گے، تمہاری زندگی کے اندر بھی رونقیں آئے گی، تمہاری پیداوار کے اندر بھی برکتیں ہوگی، اللہ کی رحمتیں بھی آئے گی، اللہ کی برکتیں بھی آئے گی۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم نے انصاف کے ساتھ معاملہ نہ کیا، تم نے طاقت کے بلبوتے پر فیصلہ کر دیا، تم نے مال و دولت کے ہونے پر فیصلہ کر دیا، تو یاد رکھو زندگی کی رونق بھی ختم ہو جائے گی، تمہارے پیداوار کے اندر برکتیں بھی ختم کر دی جائے گی، تمہارے درمیان سے بارشوں کو بھی چھین لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صرف ایک جگہ نہیں فرمائی یہ بات، متعدد جگہ فرمائی۔ اللہ نے آگے فرمایا ایک آیت میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے اے لوگو، اللہ تم کو حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا، اللہ تم کو حکم کرتا ہے برابری کرنے کا، اللہ تم کو حکم کرتا ہے لوگوں کے درمیان صحیح طریقے پر فیصلہ کرنے کا، چاہے تمہارے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، چاہے تمہارے دور کے تعلق والے ہو چاہے تمہارے قریب کے تعلق والے ہو۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ عدل پہلے ہے، انصاف پہلے ہے، برابری پہلے ہے، رشتہ داری بعد میں ہے، تعلقات بعد میں ہے، اور اولاد بعد میں ہے، لیکن پہلے انصاف ہے اور عدل ہے۔ یہی نہیں، اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المقسطین۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف نماز ہی نہیں ہے، صرف روزہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، قرآن کریم میں ہر چیز موجود ہے۔ ہم غور تو کریں، ہم غور سے پڑھنے کی کوشش تو کریں۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اللہ عدل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اللہ انصاف کرنے والے، برابری کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ بادشاہوں کا بادشاہ فرما رہا ہے، یہ احکم الحاکمین فرما رہا ہے، یہ خدائے رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ ان آیات سے ہمیں پتا چلا کہ جو انسان اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، برابری کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی پسندیدہ ہے، لوگوں کے درمیان بھی اس کی عزت ہے، اور اللہ آخرت میں بھی اس کو عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انصاف کے تعلق سے، عدل کے تعلق سے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے،
نہ آج ہمارے درمیان ہے، نہ حکمران کے درمیان ہے، نہ ہمارے رشتہ داروں کے درمیان ہے، نہ ہمارے گھروں میں ہے، اور نہ دور دراز میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین، کہ انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے اللہ کے نزدیک کل کو قیامت کے دن علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا، نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا، وہ اللہ کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، یہ ان کو گفٹ دیا جا رہا ہے، یہ ان کو نوازا جا رہا ہے۔ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے اے لوگوں، میں نے تمہیں حاکم بنایا تھا، میں نے تمہیں منصف بنایا تھا، میں نے تمہیں عادل بنایا تھا، آج تم نے دنیا کے اندر انصاف کا معاملہ کیا، تم نے دنیا کے اندر عدل قائم کیا، تم نے کالے گورے میں کوئی فرق نہیں کیا، تم نے امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں کیا۔ آج میری طرف سے تمہیں، تمہارے لیے یہ ایوارڈ ہے کہ آج تم میرے برابر میں، آج تم میرے بازو میں بیٹھو، اور تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری روشنی، تمہاری نورانیت پوری دنیا دیکھے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت ہر انسان سائے کی تمنا کرے گا۔ اس وقت چند لوگوں کو وہ سایہ میسر ہوگا، ان میں سے ایک لوگ وہ بھی ہوگا امام عادل، وہ امام بھی ہوگا، وہ حاکم بھی ہوگا، جو انصاف کرنے والا ہوگا، جو لوگوں کے درمیان برابری کرنے والا ہوگا۔ وہ دور، وہ لوگ بھی ہوں گے اس دن قیامت کے دن جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث سے اور قرآن کی آیت سے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم چاہے اپنے گھر کے مالک ہو، چاہے دوسروں کے مالک ہو، چاہے دنیا کے حکمران ہو، چاہے کہیں کے بادشاہ ہو، ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ انصاف کا معاملہ کرو، ہمیں اسلام یہ کہتا ہے برابری کا معاملہ کرو۔ تاریخ اٹھائیے، تاریخ کے صفحات اٹھائیے اور دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، دیکھیے حضرت عمر کا انصاف، دیکھیے حضرت ابو بکر کا انصاف، دیکھیے خلفاء کا انصاف، کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کاش خدا ایسے حکمران آج بھی آ جاتے تو دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکہ کے درمیان کیا حالات تھے سب کو معلوم، لڑائی جھگڑا فساد بالکل عام تھا، معمولی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ مکہ والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک معاہدہ لکھا جائے، ایک پرچے پر ایک بات لکھی جائے۔ کیا لکھی جائے؟ کہ آج کے بعد کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج کے بعد کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، آج کے بعد انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پرچے پر یہ بات لکھی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھوٹے ہی تھے، لیکن بعد میں فرماتے ہیں کہ وہ جو پرچہ میرے پاس تھا، وہ پرچہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کے بدلے میں اگر سرخ اونٹ بھی مجھے دیے جاتے میں ان کو بھی قربان کر دیتا۔ اس لیے کہ جس قوم کے اندر انصاف آ جاتا ہے، جس قوم کے اندر عدل کا معاملہ آ جاتا ہے، جس قوم کے اندر عدل کرنے کا عادی، اور وہ قوم عدل اور انصاف کرنے کی عادی بن جاتی ہے، پھر اس قوم کو زوال نہیں آ سکتا، اس قوم پر کوئی ظالم حکمران مسلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح مسلم کی روایت ہے، قبیلہ بنو مخزومہ کی ایک عورت کو لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ قبیلہ بنو مخزومہ کی وہ عورت لائی گئی، دربار میں پیش کی گئی، پوچھا گیا، گواہ لائے گئے تو وہ سچ نکل آئی کہ ہاں اس نے چوری کی۔ اب اسلام کا قانون کیا تھا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ اسلام کا قانون تھا، اسلام کا قانون ہے اور ضابطہ ہے۔ چنانچہ بنو مخزومہ کی وہ عورت آئی
اور اس کا چوری ثابت ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ چوری ثابت ہو گئی، گواہان بھی آ گئے، اقرار بھی کر لیا، اب لہٰذا حکم کر دیا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ بنو مخزومہ کے کچھ قبیلے کے لوگ نے سوچا کہ اگر عورت کا ہاتھ کٹ گیا ہماری بدنامی ہو جائے گی، ہمارا قبیلہ بدنام ہو جائے گا، ہمارا قبیلہ منہ کیا منہ دکھلائے گا کہ فلاں قبیلے کے اندر چوریاں ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ بات رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی جائے کہ کچھ فدیہ لے کر، کچھ پیسے لے کر، کچھ روپیے دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ مشورہ کرنے کے بعد حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو کہا قبیلہ بنی مخزومہ کے لوگوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور فلاں عورت کے بارے میں سفارش کرو اور یہ کہو کہ فلاں فدیہ لے لو، اتنے روپیے لے لو، اتنے درہم لے لو اور ان کو چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو۔ چنانچہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، فلاں قبیلے کے لوگوں یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کی، اس عورت کی چوری ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لے کر معاف کر دیا جائے، کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ تاریخ لکھنے والے، حدیث لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ رہے تھے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ کا چہرہ انور غصے سے تر بتر اور خون کی طرح بالکل لال ہو گیا اور کہا اے اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کے حد میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہے، کہ اللہ کے قانون میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کے ضابطے میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہے؟ اور اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کو تاریخی جملہ کہا گیا ہے، جس کو آج ہم کے لوگ سن کر جائے کہ اسلام کیا قانون ہے، اسلام کا ضابطہ کیا ہے، اسلام کتنا عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اس وقت میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا اور فرمایا اے زید واللہ ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اے زید اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور اس کی چوری ثابت ہو جاتی لقطعت یدها، آج میں اس کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم کرتا۔ آج میری بیٹی بھی اگر چوری کرنے والی ہو جاتی میں آج اس کو بھی معاف نہ کرتا، اس لیے کہ یہ اسلام کا قانون ہے۔ کون فاطمہ جو آپ کی لخت جگر، کون فاطمہ جو آپ کی نور نظر، کون فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار، کون فاطمہ جو حسن حسین کی والدہ ہے، کون فاطمہ جو حضرت علی کی بیوی ہے، وہ فاطمہ، وہ نور نظر، وہ لخت جگر جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے، کوئی فاطمہ کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جاتا کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ پیغام دیا لوگوں کو، پیغام دیا اور یہ سنایا کہ اسلام کیا تقاضا کرتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کون رشتہ دار ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کس کی اولاد ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کون مال و دولت والا ہے، اسلام عدل کا معاملہ کرنے والا ہے، اسلام انصاف کا معاملہ کرنے والا ہے۔ قرآن کا حکم ہاتھ کاٹنے کا ہے، لہذا ہاتھ کاٹا جائے گا چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ انصاف کا معاملہ کرنا ہے تو کرو، اگر نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر بھی تمہاری رونقیں اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا انصاف، یہ ہے اللہ رب العزت کا انصاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے جو کچھ قیدی آئے ان کو فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا تھا۔ غزوہ بدر سے جو قیدی آئے تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا تھا۔ ان قیدیوں میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے چچا ہیں، یہ تو آپ پر جان کو نچھاور کرتے ہیں، یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے تعلق والے ہیں،
لہذا ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا جائے، ان سے پیسے نہ لیے جائے جیسے اور قیدیوں سے لیے جا رہے ہیں۔ کس نے کہا؟ صحابہ نے۔ کس سے کہا؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، کہا کہ نہیں، اسلام مجھے یہ کہتا ہے، قرآن مجھے یہ کہتا ہے، میری تعلیم اور میرا اسلام اور میرا قرآن اور میرا خدا مجھے یہ کہتا ہے کہ جب تم معاملہ کرو، فیصلہ کرو تو برابری کا معاملہ کرو، چاہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا والد ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ یہ میرے چچا لگتے ہیں، لیکن جو معاملہ دوسروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جتنا فدیہ ان سے لیا جا رہا ہے، اتنا ہی فدیہ اپنے چچا حضرت عباس سے لیا جائے گا۔ یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف تھا۔ یہ ہے وہ عدل و انصاف جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زراعت کھیتی ہوا کرتی تھی تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کی طرف روانہ کرتے تھے تقسیم کرنے کے لیے، مال تقسیم کرنے کے لیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا مال کو تقسیم، جو کھیتی باڑی ہوتی تھی اس کو تقسیم کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر گئے، وہاں پر یہودی لوگ رہتے تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں، اے یہودی، تم سب سے زیادہ مجھے ناپسند ہو، اس لیے کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے رسولوں کو قتل کیا، تم نے انبیاء کی تکذیب کی ہے، لیکن یہ غلہ رکھا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، لہذا جو تمہیں پسند ہو غلہ وہ تم اٹھا کر لیتے جاؤ، اس لیے کہ اگرچہ تم ظالم ہو، اگرچہ تم نے رسولوں کو قتل کیا، اگرچہ تم نے رسولوں کی تکذیب کی، اگرچہ تم نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو ہم لے رہے ہیں ان کو بھی وہی دیا جائے گا، جو ہم کھا رہے ہیں ان کو بھی وہی کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے یہودیوں کو دیا، اور یہودیوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا انصاف تو ایسا ہے گویا کہ تمہارا انصاف تو آسمانوں پر ہو رہا ہے، یعنی ایسا انصاف، ایسا عدل تو آسمانوں پر ہوتا ہے اور تم زمین پر کر رہے ہو۔ یہودی بھی حیران ہو گئے کہ میرے دشمن ہمارے لیے غلہ بھیج رہے ہیں، ہمارے دشمن ہمارے لیے غلہ بھیج رہے ہیں، اور صرف غلہ ہی نہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ جو تمہیں پسند ہو وہ لے لو، جو بیکار ہو وہ ہمارے لیے چھوڑ دو۔ یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف، یہ ہے اسلام کا عدل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف دیکھو، کیا کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کا موقع ہے، لوگوں کی سفارش سنتے ہیں، انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، عدل کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک مصری شخص آیا، کہا، اے عمر، سنا ہے تم انصاف کا معاملہ کرتے ہو؟ ہاں میں معاملہ کرتا ہوں، انصاف کا معاملہ کرتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، فرمائیے۔ اس مصری شخص نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جو تمہارے گورنر ہیں عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے جو بیٹے ہیں مجھے مارا کیوں کہ ہمارے درمیان میں گھوڑ دوڑ میں، باغ دوڑ میں مقابلہ چل رہا تھا، میں مقابلہ جیت گیا، اس ضد میں اس نے مجھے مار دیا۔ شخص نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی، حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، یا واقعتاً ایسا ہے کہ ہاں، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ فوراً یہاں آ جائیے اور فوراً یہاں پر آئیے اور اپنے بیٹے کو لے کر آئیے، ایک شکایت ہے۔ کیا ہے؟ چنانچہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو لے کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے عمر کیا معاملہ ہے، اے امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ شخص کھڑا ہے، یہ تمہارا بیٹا کھڑا ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے مارا ہے، کیا حقیقتاً ایسا ہے؟ اس نے قبول کر لیا کہ ہاں ایسا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اے مصری شخص، جتنی زور سے، جتنی طاقت سے، جتنی قوت سے اتنے تجھ کو مارا ہے،
اتنی ہی قوت اور طاقت سے تو اس کو مار تاکہ تمہارا معاملہ برابر ہو جائے۔ اس نے اتنی ہی طاقت سے، اتنی ہی قوت سے اس کو مارا ہے اور معاملہ برابر کر دیا گیا۔ حالانکہ کون؟ مصری شخص کے، حالانکہ حضرت عمر کے گورنر اور عمر بن عاص کے بیٹے، اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے گورنر، لیکن ان کے بیٹے کو ان کے سامنے پٹائی کرائی جا رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کتنا عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ گورنر کون ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ بادشاہ کون ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ طاقت والا کون ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ قوت والا کون ہے۔ عدل و انصاف کے یہ واقعے سنائے جائے تو بڑی کثیر تعداد ہو جائے گی۔ اب یہاں پر جو مین مقصد بتانا ہے یہ تو ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا انصاف۔ اور آج کا انصاف ہم لوگوں کے سامنے ہے، آج کا ظلم و زیادتی ہمارے سامنے ہے۔ کتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ جب ظلم عام ہو جاتا ہے، نا انصافی عام ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت چیزوں کی برکت کو ختم کر لیتا ہے، چیزوں کی برکتوں کو ختم کر لیتا ہے۔ نوشیروان کتنا بڑا عادل تھا، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ راستے میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک بچہ ہے، اس سے کہا ذرا یہ باغ نظر آ رہا ہے انار کا، اس کو ذرا اس میں سے ذرا جوس لاؤ۔ جوس لے کر آیا، پوچھا کتنا اچھا جوس ہے، بڑا میٹھا ہے؟ کہ ہاں بڑا میٹھا ہے۔ چنانچہ جب اس نے وہ جوس پیا، فوراً دل کے اندر ظلم آ گیا اور یہ سوچ لیا کہ میں تو بادشاہ ہوں، کل کو اس باغ پر قبضہ کر لوں گا، کل کو اس باغ پر قبضہ کر لوں گا۔ صبح ہوئی، صبح کو پھر اس نے جوس منگایا، وہ بیٹے نے، لڑکے نے لا کر جوس دیا تو دیکھا کہ پینے میں مزہ نہیں، پینے میں مزہ نہیں۔ رات کو پیا تو مزہ کچھ اور، ذائقہ کچھ اور، صبح کو پیا تو ذائقہ بدل گیا۔ اس لڑکے سے پوچھا بیٹا تم جوس کہاں سے لائے ہو؟ کہ وہیں سے لایا ہوں جہاں سے رات لایا تھا۔ کس پیٹ سے لائے ہو؟ کہ اسی پیٹ سے لایا ہوں جہاں سے رات لایا تھا۔ کہ رات کا ذائقہ الگ ہے، اب کا ذائقہ الگ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ شاید جو یہاں کا حکمران ہے اس کی نیت خراب ہو گئی، اس کو نہیں پتا تھا یہ حکمران ہے، یہ نوشیروان ہے، اس کو نہیں پتا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ شاید ظالم وہ بادشاہ جو ہے اس کی نیت خراب ہو گئی، اس لیے اللہ رب العزت نے برکتیں ختم کر دی۔ چنانچہ فوراً دل کے اندر آیا اور کہا، وہیں پر سوچ کر کہا کہ آج کے بعد غلط معاملہ نہیں کروں گا، آج کے بعد ظلم و زیادتی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں ظلم نہیں کروں گا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، اس کے بعد پھر اس نے رس منگایا، پھر ویسا کا ویسا ہی ذائقہ ہے۔ جب عادل اور امام اور حاکم انصاف کرنے پہ آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور جب غیر منصفانہ اور ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت پھر جو ہے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہی ہے، آج تھوڑی سی بات کیا کہہ دی جائے، آج گرفتاریاں ہو رہی ہے، ہم سب کے سامنے ہیں، ہماری زبانوں پر تالے لگا دیے گئے، ہمارے لیے مجبوریاں ہو گئی ہے، ہم کچھ بولے تو اندر ڈال دیے جاتے ہیں، کچھ خاموش بیٹھے، ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، ہمارے مدارس کو توڑے جاتے ہیں۔ آخر ہم جائے تو جائے کہاں، کرے تو کرے کیا؟ انصاف کس سے مانگے؟ وہ کس سے مانگے؟ کوئی انصاف کرنے والا موجود نہیں۔ آج بابری مسجد خود کورٹ یہ کہتی ہے، خود یہ اقرار کیا ہے کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، خود اس بات کا اقرار ان کے اس نامے میں لکھا ہوا ہے جو رپورٹ ہے، اس کے باوجود مندر کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے اور کیا کہا ہے کہ قانون کی کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا تھی، قانون کی کتابوں کو بھرنے کی ضرورت کیا تھی، قانون کی کتابوں کو سجانے کی ضرورت کیا تھی؟ بس اتنا لکھتے تھے کہ جس میں طاقت ہوگی عدالت اس کی ہوگی، جس میں قوت ہوگی عدالت اس کی ہوگی، جس کی لاٹھی بھینس اس کی ہوگی، بس اتنا لکھتے تھے۔ قانون لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ قانون لکھے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان پر عمل کیا جائے، قانون لکھے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان پر ان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ لیکن کتنے معاملے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کتنے لوگوں نے بھڑکایا، کتنے لوگوں نے بھونکا، کیا کیا نہیں الفاظ نکالے۔
حالانکہ آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی پیغمبر سچا اگر پہلا انسان ہے، کتابوں کو چھوڑ دو، کتابوں کو بھی چھوڑ دو، گوگل پر آپ سرچ کر کے دیکھیں گے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے تو میرے آقا کا نام نکل کر آئے گا۔ گوگل پر آپ سرچ کر کے دیکھیں گے دنیا کا سب سے سچا انسان کون ہے، میرے آقا کا نام نکل کر آئے گا۔ کتابوں کی بات چھوڑ دی جائے، قرآن کی بات اس وقت چھوڑ دی جائے، ان کے معاملے کی اگر بات کی جائے تو دیکھا جائے اس کے باوجود نبی پر کتنی زیادہ طعن و کشی کی جاتی ہے، لیکن کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی، کسی کو جیل کے اندر بند نہیں کیا جاتا۔ کیا مسلمان ہی مظلوم رہ گیا؟ مسلمانوں کے اوپر ہی زیادتی۔ اور آخری بات کہنے چلا، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، حاکم کر رہے ہیں ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے جمعیت کے لوگ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے۔ ہمیں اس وقت کیا ہے، ظلم و زیادتی حکمران تو کر رہے ہیں، وہ سب کو نظر آ رہی، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہمارے گھروں میں ظلم و زیادتی ہو رہی نہیں ہو رہی۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق کھا رہا ہے، وہ بھی ظلم ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مار رہا ہے، وہ بھی ظلم ہے، غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی ظلم ہے، یہاں تک کہ اگر غریب بچی بیاہ کر اپنے گھر میں آ گئی تو اس کو طعن و تشویح کر دی جاتی ہے کہ تو اپنے گھر سے کیا لائی ہے۔ اس پر جو ظلم ہوتا ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ نہ اس کو کھانے کو دیا جاتا ہے، نہ اس کو پینے کو پوچھا جاتا ہے، اس کی ساس، اس کی دیورانی اس کو تانا دے کر یہ مار دیتی ہے، وہ اپنے گھر سے کیا لائی ہے، وہ اپنے گھر سے کتنا سامان لائی ہے، وہ اپنے گھر سے کتنا جہیز لائی ہے۔ بتاؤ انسانوں، بتاؤ مسلمانوں، بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ ظلم و ستم ہم سے ہو رہا ہے۔ حکمران کو چھوڑو، اپنے ظلم کو پہلے ہمیں ہلکا کرنا ہے۔ جب ہم اپنے ظلم کو ہلکا کر لیں گے انشاءاللہ حاکموں کا ظلم بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں، اپنے گھروں کے اندر انقلاب پیدا کریں۔ اسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی اور اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔